ہے یہ چیزیں ہے کہاں، کنڈا کہاں ہے، یہ سمندر میں چکر لگا کے ادھر 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 تکی ہاری بھی آتی ہے ایسے استاس مازغہ خراب دینا ملیان دی مڑا آسی رول کے اسم نشتے ما ہوٹول دریا بکوت جی میں نے تو بولو نا میں نے تو پورا دریا چاند مارا، کوئی چوری، کوئی کنڈا، کوئی کڑا، کوئی تیل، کوئی چولہا، کوئی 32 دانتوں والا آدمی نظر بولو نا۔ تو جب نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے نا جی بولو۔ اب اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں تو سمندر کے بعد آنے والی دنیا میں ہے، دوسری دنیا میں ہے، چیزیں اس دنیا میں ہیں، تلاش یہاں کر رہی ہے، بے وقوف ہے کہ نہیں؟ وہ تو سمجھانے والا سمجھا رہا ہے کہ یہ چیزیں وہاں ہے، یہ چیزیں بہرحال اس نے کسی کا نہ سنا اور دوڑی بھی گئی کہاں؟ بس گوشت کو منہ میں لینا تھا، کنڈا بولو نا کنڈا یرا وی مولای صاحب رښتیا وی ښه وی کنه وس یې منع کنه اوس خو یې ګټه نشته روی کا بچیا لیکن دا مه چلوه دې نه شور جوړېږي بس گوشت کا ٹکڑا لینا تھا اور کنڈا بولو نا کنڈا جیسے کنڈا پسا تو ڈوری کو حرکت ہوئی تو اس ڈوری والے نے ڈوری بھی اور یہ آیا خشکی پر، یہ آیا آنکھ کھولا تو 32 دانتوں والا جی بولو نا بولو 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 32 دانتوں والا وہ بھی ملا، وہ بھی چولہا بھی، کڑھائی بھی، تیل اور مسالہ بھی، چوریاں بھی۔ تو کہنے لگی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ تجھے اللہ کا واسطہ جی، تجھے میرے فقر و فاقے کا واسطہ، تجھے میری قسم پرسی کا واسطہ، تو نے جو کچھ کہا میں نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا جی۔ فرجنا نعمل صالحا، مجھے ایک موقع اور دیجئے، دوبارہ مجھے سمندر میں ڈال دیجئے ربا، تیری جلال کی قسم کبھی بھی اس کنڈے کی طرف نہیں آؤں گی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اس کے بعد میں اس کنڈے کے قریب نہیں آؤں گی۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے پہلے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، تو یہ کہتی ہے سمجھانے والے نے سمجھایا تھا، مان تو لیا تھا لیکن یقین نہیں تھا جی بولو نا۔ ہم نے مان لیا اللہ ہے لیکن بات اس سے آگے ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہہ تو دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے لیکن وہاں سے آواز آتی ہے ثم استقاموا، کیا یقین بھی ہے؟ تو اس مچھلی نے مانا تو تھا لیکن دیکھا نہیں تو یقین نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ پھر جا کے کیوں قریب نہیں آؤ گی؟ تو یہ کیا کہتی ہے انا موقنون، قسم ہے ابھی یقین پکا ہو گیا جی بولو نا
پھر صرف چبوی دما پر سمجھ کی نہ راتو انا موقنون. اچھا تو یہ کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج دے تو اللہ پاک فرمائیں گے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا. یاد رکھو اس مچھلی کی طرح تمہیں بھی دنیا کے سمندر میں سمجھانے والے بہت سمجھاتے ہیں اس کے قریب نہ جاؤ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ لگتا کچھ ہے لیکن اندر کچھ ہے، دھوکے میں مت آنا. تم مانتے تو ہو لیکن یقین نہیں کرتے. اس مچھلی کی طرح جب شکاری کے ہاتھ میں آؤ اور اس کے بعد رونا دھونا کرو تو پھر چھٹکارا نہیں ہوگا. فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ. ہاں تم میں سے جن لوگوں نے بھی میری آیات کو پس پوش ڈال دیا، اعراض کر دیا. ہاں بھائی دیکھی جائے گی، کس نے دیکھا ہے؟ بس چند دن کی زندگی ہے، اپنی من موجی سے گزار لو. ثم اعرض عنہا، اور اس کے بعد اعراض کر لیا، اب یہ رو رہا ہے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مجھے واپس بھیج دیجئے، اب مجھے یقین ہو گیا، میں اچھا عمل کروں گا. جواب آئے گا انا من المجرمین منتقمون. اب واپسی نہیں، اب تو جرم کی سزا بھگتنی ہوگی. جی تو وہاں اگر سمجھ میں آ بھی جائے نا تو میرے خیال میں کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہاں سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہاں کردار کے ذریعے سے مسلم اور مومن بن جائے. جی مسلم اور مومن بن جائے. بولے نا، کردار کے ذریعے سے نام، قوم، قبیلہ، پیدائش، علاقہ، صورت، رنگ نہیں، کردار. تو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، درمیان سے لفظ اولیاء نکال دیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہے. بولو نا، ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہے. ہاں اب یہ ایک نشانی ہو گئی، نوٹ کرتے جاؤ اپنے ساتھ. یہ کون سی نشانی ایمان کی؟ اگر ایک دوسرے کے لیے دل سے مخلص نہیں تو یہ منافق ہے. یہ اب ذرا تنہائیوں میں سوچا کرو کہ میں تو کسی مومن کے لیے میرا کوئی معاملہ نہیں، کسی بھی مومن کے لیے اگر ہے، اب یہ جتنا ہے تو اتنا یہ بندہ منافق ہے. اگر آدھا یہ ہے آدھا وہ ہے تو آدھا منافق ہے آدھا مومن ہے. اور اگر 12 نے وہ ہے 4 نے یہ ہے تو 12 نے منافق ہے. اور میرے خیال میں اس دھوکے سے بھی نکلنا چاہیے. مندود میں اگر ایک قطرہ بھی پیشاب یا زہر کا ڈل جائے تو پورا کا پورا من جی ہاں. اگر آدھا مومن ہے یعنی آدھا دودھ ہے اور اس میں آدھا زہر یا پیشاب بھرا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو پہلی نشانی، خانقاہ کس لیے آنا جانا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے دل کی دنیا پاک ہو جائے. دل کی دنیا پتہ دل کیا ہے؟ دل آئینہ ہے. جی بولو میرے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی آئینے کو اٹھاتے ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے تو پہلے کام یہ ہوتا ہے
کرتے ہیں نا اس طرح. بولے یہ رگڑے کیوں لگاتے ہیں؟ جی اور جتنا رگڑا لگے اتنا آئینہ بولو تو دل آئینہ ہے. بولے دل آئینہ ہے. اب اس کو جتنے رگڑے لگتے ہیں تو یہ صاف ہوتا ہے. جی دل کو جتنے کیونکہ آئینہ ہے نا. جی یہ آئینہ صاف ہوا تو اس میں خود کو دیکھ لوں گا. جی بولے یار سارے اگر یہ آئینہ صاف ہوا تو اس میں خود کو دیکھ لوں گا اور اگر یہ آئینہ صاف ہوا تو مجھے خدا نظر آ جائیں گے. اب اس کی صفائی کے لیے رومال ہے. جی سارے بولو تاکہ آپ سمجھ جاؤ, آنے کا کوئی مقصد آپ کو مل جائے. کئی بار میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ حاضرین بھی اور ناظرین بھی بالکل متوجہ رہا کرے. اس لیے میری روٹین کی گفتگو نہیں ہوتی ہے, میری چاہت ہوتی ہے آنے والوں کا آنا بامقصد ہو جائے. جی اور جاتے ہوئے کچھ تو ساتھ لے جائے. چمان خانقاہ یہ مدرسہ نہیں ہے, یہ مسجد نہیں ہے, یہ تربیت گاہ ہے. کیا ہے؟ ہاں کچھ پلے پڑ جائے. تو اس آئینے کو صاف کرنے کے لیے کپڑا ہے, اس لیے کہ اس میں نظر آؤں گا, اور اس آئینے کو صاف کرنے کے لیے رگڑا ہے. جی بولے نا, اس لیے کہ اس میں خدا نظر آئیں گے. یا اللہ وہ رگڑا کیا ہے؟ اس آئینے کی صفائی کا رگڑا کس چیز سے ہوگا؟ کہاں بیوی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, بیوی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ دل کرتا ہے کہ ایک تپڑ لگاؤں, 2-4 گالیاں دوں. اب یہ بات جو آپ سہ رہے ہو نا, یہ رگڑا لگلنا شروع ہو گیا. جی بولو نا. چچا نے کوئی بات کی اور آپ نے سہلی رگڑائی شروع ہو گئی. بھتیجے نے کوئی بات کی, آپ نے سہلی رگڑائی. بولے یار. اور مزے کی بات یہ ہے اگر اس آئینے کو زیادہ رگڑو گے تو ٹوٹ جائے گا. جی تو یہ اگر ٹوٹا تو ضائع ہوا. جی بولو بولو میرے ساتھ تاکہ میری گاڑی آگے چلے. اس کو اگر زیادہ رگڑا تو یہ ٹوٹ جائے گا, یہ اور ٹوٹنے کے بعد یہ, اور اس کو اگر زیادہ رگڑا اور ٹوٹا, یہ ٹوٹنے سے ضائع ہوتا ہے, یہ ٹوٹنے سے مایا بن جاتا ہے. یہ ضائع نہیں ہوتا ہے, یہ ٹوٹنے سے, اس لیے کہ یہ ٹوٹے گا نا ویران ہو جائے گا. جی کیا ہوگا؟ تو آج کا تو نہیں پتا, ہمارے بڑے بزرگ جو پہلے گزرے ہیں وہ اپنے خزانوں کو ویرانوں میں دفناتے تھے. جی آج بھی یہ ہندو اور ان لوگوں کے جو علاقوں سے گئے, ان کو جو خزانے ملتے ہیں نا وہ ویرانوں میں ملتے ہیں. کہاں؟ بولے نا. خزانے کہاں دفنائے جاتے ہیں؟ آبادیوں میں. ہاں ہاں تو آواز آتی ہے. اب کی اپنے دل کی دنیا کو آواز نہ رکھو. بیوی نے کچھ کہہ دیا اسے بھی جواب دے دیا تاکہ یہ ثابت رہے. چچا نے کہہ دیا اسے بھی جواب دے دیا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں. بھتیجے نے کچھ کہہ دیا اسے بھی جواب دے دیا تاکہ یہ نانا ثابت نہ رکھو, اسے توڑ دو, اسے ویرانہ بنا دو. میری محبت کی قسم, جب تم اپنے دل کو ویرانہ بنا دو گے میں اپنی معرفت کا خزانہ اس میں دفنا دوں گا. ہم چاہتے ہیں معرفت کا خزانہ بھی دفن ہو جائے اور گھر بھی سالم. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
دل کا رگڑا کس چیز سے لگتا ہے؟ لوگوں کی باتیں سننے سے. گالی سنی اور جواب میں دعا دے دیا، ایسا رگڑا لگا نا، ایسا رگڑا لگا، کہہ دو سبحان اللہ. دین ایزان متقی کر دے کرا سردی سے کہو کرے ضریر متقی کھینا مارا. تقوی اس کا نام نہیں ہے، تقوی اس کے ذریعے سیکھا جاتا ہے. جی بولے. تقوی یہاں سے لینا ہے، تقوی یہاں سے لینا ہے. ایک غلط فہمی اور ہے، چلو اس ضمن میں بھی اشارتاً ایک بات کر دوں. آج تک ہم یہ بھی نہ سمجھ سکے، ہم نے عبادت اور ہدایت کو ایک سمجھا ہے. جی بولے بولے بولے. عبادت اور مقصود عبادت نہیں ہے. جی مقصود ہدایت ہے. عبادت راستہ ہے، اس راستے پہ چل کر ہدایت ملتا ہے. پتہ چلا عبادت اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے. تلاوت عبادت ہے. جی بولے نا. ذکر، نماز، سے روزہ چلا، تہجد، دعائیں مانگنا، طواف کرنا، یہ عبادتیں ہیں. یہ راستہ ہے ہدایت کی منزل تک جانے کا. جی دنیا میں آخرت میں اگر کچھ ملے گا تو عبادت سے نہیں، ہدایت سے. جی ہم عبادت کرنے کے بعد یا اللہ یا اللہ مخ کی ہدایت تو ہو رسا اذان نہیں زما زړه بس تړې کوي، پته نشته چې تاسو به پوهېږئ که نه ما نه به اشته یېر کوي. سنی اللہ اور آخری پردہ دیکھو کا اعزاز بٹن آن کا. وآلہ وسلم بهذه الدعوة التامة
صلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الشداد وبارك في شيء تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت اور چیز ہے اور ہدایت عبادات اس کو کہتے ہیں جو میں نے آپ کو گنوا دیے اور ہدایات کے لیے رگڑے لگانے پڑتے ہیں جی اس لیے کہ اگر یہ عبادت آپ کو اپنے ہدایت والے منزل تک پہنچائے تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی کہ صحابی کا گدھا مر گیا، اس نے 2 رکعت پڑھی تو اس گدھا زندہ ہو گیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اصل میں وہ 2 رکعت نہیں تھے، ان 2 رکعتوں کے ذریعے وہ ہدایت کے چوراہے پر پہنچ گیا تھا۔ جی اب سمجھ گیا نا بات کو؟ تو ہدایت اور چیز ہے اور عبادت ہدایت پانے کے لیے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوگا۔ اب جتنا دل زخمی ہوگا اتنا ہدایت یافتہ ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ایک نئی اصطلاح اور نیا موضوع اللہ نے دے دیا۔ جتنا دل زخمی ہوگا اتنا ہی یہ بندہ ہدایت پر ہوگا۔ اس نے اللہ کے لیے دل پر کتنے چیرے لگائے ہیں تاکہ اللہ اس کے دل پر اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اتنا مرہم لگائے۔ ایک میں ہوں کہ میں نے دل کو توڑنا نہیں، اپنی ہر چاہت کو پوری کرنی ہے۔ خواجہ مجذوب فرماتے ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل۔ اللہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، اور جب دل بن جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظرون الى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ۔ یہاں بھی ایک اشارہ ہے، میں تمہاری شکلوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میں اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ جی کوئی اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں میں سمجھا رہا ہوں۔ میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اور تمہارے پتہ چلا عمل جب اچھا ہوگا جب دل اچھا ہوگا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ عمل بعد میں دل پہلے۔ جی بولو بولو بولو۔ عمل بعد میں دل پہلے، دل اچھا تو آنکھ دیکھنا بھی اب اچھا شروع کرے گی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ دل اچھا تو زبان بولنا بھی اچھا شروع کرے گی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور دل اچھا تو دماغ سوچنا بھی اچھا شروع کرے گی۔ اس لیے دل کو پہلے اور عمل کو بعد میں لایا گیا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک کما قال علیہ السلام. فرمایا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت عطا فرما. توجہ چاہتا ہوں میں، ایک نفیس اشارہ ہے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما اور جن سے وہ حب من یحبک اور ان کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے. پھر آخر میں فرمایا والعمل اور ایسا عمل عطا فرما الذی یبلغنی حبک کہ وہ عمل اس سے تو راضی ہو جائے اور وہ تیرے محبت تک پہنچا دے. پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کا تربیت فرما رہے ہیں. اللہ کی محبت کو اول رکھا، عمل کی محبت کو آخر رکھا. اللہ کی محبت کو عمل کی محبت کو درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو رکھا. اشارہ یہ ہے اگر یہ محبت باقی تو اللہ کی محبت بھی باقی اور عمل کی محبت بھی باقی. اور اگر اللہ والوں کی محبت نہیں رہی تو اللہ کی محبت بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی اور اعمال کی محبت بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی. سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے درمیان میں رکھا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ منافق ایک دوسرے کے لیے بھی مخلص نہیں ہے. جی ہاں، اگر کوئی دوسرے کے لیے مخلص نہیں تو وہ جو بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو. جی ہاں، پوچھ ہوئی کہنا. جی پوچھ ہوئی. اگر میں کسی مومن کے لیے مخلص نہیں تو میں جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جہاں سے بھی ہوں، میں مومن نہیں ہوں. جی پتہ نہیں کیا ہوں وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن مومن کم از کم نہیں ہوں. مومن بننے کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. جی تو جب ٹوٹ جاتا ہے نا دل اور زخم سہ کے یہ خون آلود ہو جاتا ہے تو عرشوں سے آواز آتی ہے میں اللہ. حدیث قدسی ہے، مجھے عرش نہیں سما سکتی، مجھے آسمان و زمین نہیں سما سکتی. اے مومن، جب میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں اور میرے غم میں وہ خون ہوتا ہے، میری محبت کی قسم میں اپنے سارے جاہ و جلال کے ساتھ مہمان کی صورت میں تیرے دل میں سما جاتا ہوں. کب؟ جب دل ٹوٹا ہوا ہو. جی وہی کہنا یہ رزڑے علامات کو. جی نو شکر کاغا کہنا دافع خکاروں کو. جی آج کے بعد شکر کرو گے کہ نہیں؟ آج تک تو ہم غصہ کرتے تھے، زڑجرانا خپا کو شکر نہ ہو. کہا کہ یہی تو رگڑا ہے. جی سچ کہو، فتنہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ جھگڑے ختم ہو جائے گے کہ نہیں؟ طلاق اور خلع ختم ہو جائے کہ نہیں؟ دشمنیاں ختم ہوگی کہ نہیں؟ اگر میں ان رگڑوں کو نعمت سمجھوں. جی ستاسم ددا سے لیونی پیر سره واسطه ده چې کوم ران کارونه دي هغه د تخکې سم پیران خو هم ډېر دي خو لیونه دا یو دی ګوره.
چپکنزل استاس زلین جی اللہ وہی سبحان اللہ جی اگر کسی نے گالی دی اور آپ نے سہ لیا رب محمد کی قسم آپ کے دل کی دلائی ہو گئی جی آپ کے دل کی بولو نا آپ کے دل کی ہاں دل صاف ستھرا ہو گیا خوشبودار ہو گیا مہمان کے آنے کے قابل ہو گیا دل گندا تھا اس لیے وہ آ نہیں رہا ثابت تھا جی بولو 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 دل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا اے خضر یہ تو نے اچھا نہیں کیا اس کشتی والے نے بغیر کرائے کہ ہمیں سوار کر کے یہاں پہنچایا اسے دعا دینا چاہیے جزاکم اللہ کہنا چاہیے بارک اللہ کہنا چاہیے کوئی انعام دینا چاہیے آپ نے اس کے ساتھ اور ظلم کیا اس کی کشتی کو توڑ کے اسے واپس کر دیا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کشتی ثابت تھی آپ نے توڑ دی جی اس سے تختہ نکالا یہ کیا کیا آپ نے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا حضرت خضر فرمانے لگے وَكَانَ وَرَاءَهُ مَلِكٌ تجھے پتہ نہیں ہے موسیٰ اس دریا کے پار ایک بادشاہ ہے اس بادشاہ کے کارندے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں جو بھی کشتی جاتی ہے جی وہ چیک کرتے ہیں جو کشتی ثابت ہوتی ہے یاخذ کل سفینۃ غصبا وہ ہر ثابت کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں کہہ دو نا سبحان اللہ میں نے توڑا اس لیے اس نے احسان کیا تھا تاکہ ظالم بادشاہ کے نرغے سے بچ جائے کنارے جا کے تختہ پھر لگا دے گا اور اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا رہے گا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن میں یہاں سے ایک مسئلہ تصوف نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان وراءہم ملک ہوشیار ہو جاؤ مومن تیرے سمندر کے پار یہاں ایک ظالم شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ جب بھی دیکھتا ہے کہ دل کی کشتی ثابت ہے یاخذ کل سفینۃ غصبا تو وہ ہر ثابت دل کی کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے یہ میرے کام کا نہیں یہ بھاگا اور وہ آیا جی صدی خیال ہے کیا خیال ہے اگر کوئی برا بلا کہے تو اس سے ہمارا دل ٹوٹے گا اس سے ہمارا دل ٹوٹے گا تو یہ ٹوٹے گا نہیں رگڑا لگے گا کیا ہوگا رگڑا لگے گا خون خون ہوگا پریشان ہوگا اللہ مسکرائیں گے فرشتوں میرا بندہ مجھے دیکھا نہیں لیکن میری محبت کی قسم اس نے میری محبت کے لیے اپنے دل کو خون خون کر دیا ہے کتنا پیار آئے گا اللہ کو جی بولو فرمایا صبح جب سورج افق سے طلوع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا افق کے کنارے اس کی ہیٹ اپ کی وجہ سے لال سرخ ہو جاتے ہیں یہاں سورج نکلتا ہے ذرا غور سے صبح دیکھ لو وہ اس کی تپش کو برداشت کر لیتے ہیں سہ لیتا ہے اس گرمی کو سہ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کنارے لال سرخ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں لال سرخ ہو جاتے ہیں تو جب وہ سہ لیتا ہے وہ تپش تو
تو اللہ اس افق سے سورج کو طلوع کر لیتا ہے جی۔ جب آپ بازاروں میں نکلنے کے بعد زمین پر چلتے پھرتے ہوئے ڈسٹمبر لگے ہوئے سورج اور چاند کو ان کی تپش کو برداشت کر لو گے، آنکھ جھکانے کی صورت میں کہہ دو سبحان اللہ۔ جب آنکھ جھکاؤ گے تو دل کا افق خون خون ہوگا، اس گرمی اور ہیٹ اپ کی وجہ سے آپ کے دل کے افق کے کنارے بھی لال سرخ ہوں گے۔ کوئی گالی دے تو آپ کے دل کے افق کا کنارہ لال سرخ ہوگا، گالی کی گرمی بھی برداشت، نظر کے جھکنے کی گرمی بھی برداشت۔ کسی کے خلاف کوئی بولنا ہے، زبان پر کر لیا، یہ گرمی بھی برداشت ہو گئی۔ جب وہ اس افق کا کنارہ سرخ ہوا تو اللہ نے دنیا کا سورج طلوع کیا، فرمایا میری محبت کی قسم تم میرے غم میں اپنے دل کے افق کے کناروں کو خون آلود کر لو، میری محبت کی قسم میں تمہارے دل کے افق سے اپنی محبت کی سورج کو طلوع کر دوں گا۔ لیکن افق کے کناروں کو خون آلود کر کے اسے دکھانا ہوگا، اور جب یہ کام ہم شروع کر دیں گے تو ہم مومن بن جائیں گے جی جی، بولو بولو، ہم تو جب ہم مومن بن جائیں گے تو اللہ پاک فرماتے اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان تک رحمت پہنچنے میں ایک سیکنڈ کی بھی اللہ دیر نہیں کرے گا۔ علماء سمجھتے ہیں سین جلدی کے لیے آیا ہے، سیرحمہم اللہ، ان کے ہاتھ ابھی اٹھے نہیں ہوں گے اور ان کی جولیاں رحمت سے بری ہوگی۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اس لیے کہ میں اللہ سب پر غالب ہوں اور میرے ہر کام میں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہے، اور میرے ہر حکمت میں میرے بندو تمہارے لیے کروڑ ہا کروڑ رحمتیں پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو کب سے شروع کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی سے دل کو زخمی کریں گے انشاءاللہ، دل کے آئینے کو صاف کریں گے نا۔ جتنا یہ صاف ہوگا، میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتا دوں، بڑے مزے کی بات۔ جتنے بھی دل ہیں نا، یہ دنیا میں جتنے بھی دل ہیں، میرا ہے، آپ کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اسے اللہ نے اس زاویے سے بنایا ہے کہ یہ سارے دنیا میں رہنے والوں کے دل ہے، اور یہ عرش ہے جی۔ آخری بات یہ کر کے بات ختم ہوئی، یہ دل ہے اور یہ بالکل اوپر نیچے، اپوزٹ، مد مقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ کس زبان میں سمجھاؤں؟ یوبل تمخامخ، تقابلی انداز میں، یہ دل ہے اور یہ یورپی ممالک میں، غالباً یورپ میں یا برطانیہ میں، انہوں نے ایک میوزیم ہاؤس بنانے کا ارادہ کیا۔ تو ان کی چاہت تھی کہ ذرا اچھے انداز سے بن جائے، خوبصورت ہو۔ اب متوجہ ہے نا؟ تو انہوں نے
اشتہار دے دیا پوری دنیا کو کہ ہم میوزیم ہاؤس بنانا ہے جو رنگ و روغن میں پھول پتیاں بنانے میں اور اس طرح کام کرنے میں جو ماہر ہو وہ رابطہ کریں. تو دنیا سے 2 ملکوں نے رابطہ کیا، ایک ترکی نے، بولے یہ جس نے چین کہا اس نے پہلے مجھ سے سنا ہے، اور ایک چائنا نے. کہہ دو سبحان اللہ. ایسا آدمی چاہیے کہ اسے یاد ہو. اسی کی یاد میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جب یاد ہوتے تو کبھی کبھی آدمی کر بھی لیتا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. یعنی فذکرونی، مجھے یاد کرتے جاؤ نا. جب یاد کرتا ہے نا آدمی تو کبھی کبھی محبت ہو ہی جاتی ہے. محبت کا اصول بھی یہی ہے. تو جب یہ دونوں آئے تو ایک دیوار ترکی کے حوالے کیا ٹیسٹ کے لیے، تجربے کے لیے، ایک دیوار چائنا والوں کے حوالے کر دیا. درمیان میں پردہ لگوایا، تم اپنی دیوار کو صاف کرو، تم اپنی دیوار کو صاف کرو، تم یہاں پھول پتیاں بناؤ، تم یہاں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل 1 مہینے کا ٹائم دے دیا. یہ یہاں لگے رہے، وہ وہاں لگے رہے. تو ترکی کا تو پوری دنیا میں نام ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پھول پتیاں نقش و نگار جہاں بھی آپ کو دنیا میں ملے گی تو وہ ترک کی ہوگی. جی دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یا آپ مسجد نبوی کے نقش و نگار کو دیکھو، حیران ہو جاؤ گے. حرم کے پرانے نقش و نگار کو دیکھو. آج کا سائنسدان حیران ہے کیا کیسے ہے، ترک نے کیا ہے. مہینہ پورا ہوا، ادارے والے چیک کرنے کے لیے آئے. تو جب ترک والوں کا دیکھا تو حیران ہو گئے، ورثہ حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ دیوار پہ یہ پھول پتیاں اور یہ نہریں اور یہ گاڑیاں اور یہ کبوتر اور یہ بلبل اور یہ مور، یہ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ بنایا نہیں ہے. کر کے کبوتر بنا ہے، کر کے کوا بنا ہے، کر کے وہ نہر بنی ہے. یعنی اتنی صفائی سے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ کے ذریعے بنایا ہے. جی بولو بولو بولو. تو جب ان کو دیکھا تو ان کے دیکھنے کے بعد پردہ ہٹایا اور چائنا والوں کو دیکھا. ارے چائنا کو جو دیکھا وہ تو اس سے بھی زیادہ کمال. جی یہ تو حیران ہو گئے کہ یار ترک تو مشہور ہے، چائنا نے یہ فن کہاں سیکھا ہے. یعنی چیز سیم اس میں بھی وہی ہے لیکن اس میں شانائی بہت ہے. جی بولو 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 تو بات سمجھ میں آئی. تو وہ ادارے والوں نے پوچھا کہ تم نے یہ ہنر کہاں سے سیکھا؟ ایسی نہریں، ایسے بلبل، ایسے مور، ایسے چڑیا، ایسے پرندے، تم نے یہ ہنر کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے جواب میں کہا ہم نے ہنر نہیں کیا، ترک والے بناتے رہے. بولے ہم اپنے دیوار کو رگڑا دے کر آئینہ بناتے رہے. جی وہ پھول پتیاں بناتے رہے، ہم رگڑا دے کے آئینہ بناتے رہے. بولو نا. وہ پھول پتیاں بناتے رہے، ہم اپنی دیوار کو رگڑا دے کے. اب جب پردہ ہٹا تو وہ سارا نقشہ اس میں آیا ہے، ہم نے یہاں کچھ نہیں کیا. کہہ دو سبحان اللہ. سارے انسان کے دل اس طرح ہے، عرش اس طرح ہے. جب رگڑا لگ کے یہ صاف ہو جاتا ہے تو عرش سامنے نظر آنے لگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ المنافقون والمنافقات. اب اگر اس میں بحث کروں تو 4 دن چاہیے. بعضهم من بعض، منافق ایک دوسرے کو یامرون بالمنکر، برائی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، صحابہ پر الزام تراشی، صحابہ کو لوگوں کے نظروں میں کم کرنا،
قرآن و حدیث کا مذاق اڑانا ایمان والوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ قرآن تو صحابہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس طرح کی کہانیاں گڑنا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ سارے ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ برائی کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور یہ معروف نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور ایک اور نشانی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ کام کی جگہ میں اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں جہاں مال لگانے کا جگہ ہوتا ہے۔ یقبضون ایدیہم، یعنی یہ بخیل ہوتے ہیں۔ جی تین نشانیاں یہاں قرآن نے بتائی، ایک بخیل ہوتا ہے، جی ایک دوسرے کے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی مخلص، اور ایک یہ کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے۔ سورہ منافقون میں ایک اور انداز سے اللہ پاک فرماتے ہیں، ابی بن خلف ابن سلول کے کلمات ہیں، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ بڑے خطرناک جملے ہیں، آج بھی امت میں گردش کر رہی ہے یہ جملے، بلکہ آج تو زبان زد عام ہے یہ جملے، نہ بلکہ آج تو اداروں میں بھی اس پر بحث ہوتا ہے، کیا کہ ان مدارس کا فنڈ بند کر دو، ان خانقاہوں پر پیسے بند کر دو، ان مساجد کے چندے بند کر لو۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے چلتے ہیں بے وقوفو، یہ تو اس زمانے میں کہا تھا ہم الذین یقولون، اور ان لوگوں نے بھی یہ کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، ہاتھ بند کر دو، اپنا مالی تعاون روک لو، ان کو پیسے دینا بند کر لو۔ دیکھو یہ مدینہ چھوڑ کر کیسے بھاگتے ہیں، جی بولو نا، ہم دیکھتے ہیں یہ مدرسے کیسے چلائیں گے، یہ خانقاہ اور مسجدیں کیسے چلائیں گے، یہ تو ہمارے پیسوں سے چلتا ہے بے وقوفو۔ اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان گدوں کو کہہ دو کہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو میں اللہ ہوں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم روک لیں گے تو ان کی گاڑی رک جائے گی۔ اللہ فرماتے نانا تم روک لو گے تو وہاں سے میں آنا شروع کروا دوں گا۔ یہ رکتا نہیں ہے، جی بولو یہ رکتا تو منافق کی تین نشانی ہے، بخیل بھی نہ بنا کرو، ٹھیک ہے، بخیل بھی بخل بھی منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ جو دوسری بات میں نے کی یہ تو آج عام ہے، لگے ہوئے ہیں 1400 سالوں سے، لیکن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جی بولے نا اور زور سے، اس لیے کہ اسلام کی خصلت میں اللہ نے یہ ایک کمال رکھا ہے، اسے جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی اچھل کے اوپر جاتا ہے، جو مرضی ہے کرو یہ بڑھے گا، جی اب کیسے بڑھے گا اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حیدرآباد دکن کے نواب آئے ان کو لینے کے لیے اپنے کسی گھر میں کسی محل میں. بہت بڑے نواب تھے, عربوں کے اس زمانے کے اس کے مربے تھے. دعا کروانے کے لیے کسی اس طرح کے مدنی رحمہ اللہ کے پاس آئے. حضرت ملے, انہیں بٹھایا, گھر گئے اور کاٹن کا بہترین سوٹ جو اس وقت نواب صاحب نے بھی نہیں پہنا تھا, کہہ دو سبحان اللہ, کاٹن کا بہترین سوٹ جو اس وقت نواب صاحب نے نہیں پہنا تھا, اور اوپر بڑا قیمتی اور خوبصورت واسکٹ اور بڑا قیمتی دستار. اور آیا نواب صاحب کے سامنے, وہ اپنا عمامہ یوں اتارا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے نا عطر کی ایک شیشی نکالی. جی, اس زمانے میں وہ شیشی 1000 روپے کی تھی. بولو تاکہ مزہ آ جائے. اس زمانے میں وہ شیشی حضرت مدنی رحمہ اللہ نے وہ شیشی یہ ان کے سامنے کھولی, یوں ہاتھ پہ سرسوں کے تیل کی طرح ڈالی, آدھی ختم کی, یوں کر کے نا پورے سر کو اس پہ اچھی طرح نواب کے سامنے مالش کیا. پھر باقی آدھی ڈالی اور داڑھی وغیرہ اور کپڑوں پہ اور پہ شیشوں کو یوں پھینکا بڑے استغنا کے ساتھ, اور پھر عمامہ سر پہ رکھا, کہا چلو نواب صاحب چلتے ہیں. نواب صاحب تو ورطہ حیرت میں پڑ گئے, اسے پتا تھا یہ شیشی 1000 کی ہے. جی, مزہ نہیں ہے, پیسے واپس. بولو میرے ساتھ, یہ شیشی 1000 کی ہے. تو جب گاڑی میں بیٹھے کچھ سفر کیا تو نواب صاحب نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ شیشی کتنے کی ہے؟ مجھے پتہ ہے لیکن آپ سے پوچھنا. اس نے کہا یہ 1000 کی. کہا میں مربوں کا مالک ہوں, میں نواب ہوں, اسے تو میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا 2.5 روپے. جی, چلو یہ بھی ایک لطیفہ ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ پوچھا یہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہو؟ کہا یہ روزانہ 1 شیشی میری لگتی ہے. جی, حضور ہے کہ نا, چیمان تازشی مولئی سیف سکی, مولئی سیف سکی, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو چلتے چلتے پوچھا نواب صاحب نے کہ مولوی صاحب مجھے یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی, تنخواہ آپ کی مہینے کی 2.5 روپے ہے. جی, عطر آپ روزانہ 1000 روپے کا استعمال کرتے ہو بغیر وداؤٹ دیگر ایکسپینسز. جی, بغیر دیگر خرچوں کے, صرف 1000 کی شیشی, تو یہ افورڈ کیسے کرتے ہو؟ جی, حضرت مدنی نے سنا اور نکالا, جواب نہیں دیا. دعوت تھی, دعا ہو گئی, دعوت ہو گئی. نواب صاحب نے تحفے تحائف کپڑے مپڑے دے کے گاڑی میں بٹھایا, واپس لے آیا. جب گھر کے دروازے پہ پہنچے نواب صاحب اترے, گیٹ کھولا. جی, مربوں کا مالک 2.5 روپے پر منتھ سیلری لینے والے کا دروازہ کھولتے. کہہ دو نا سبحان اللہ. ہاں, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت والے اللہ ہے, عزت والے رسول اللہ ہے, اور جتنا جس کا ایمان دل کے رگڑے کانے کے بعد مضبوط ہوگا, اللہ اتنا ہی اسے عزت عطا فرمائیں گے. نواب نے دروازہ کھولا, حضرت مدنی اتر گئے.
اترتے ہی ساتھ جب رخصت کرنے لگے تو نواب صاحب نے ذرا سی سرگوشی کرنی چاہیے. کہا مولوی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے یہ عطر کے 30 شیشے مہینے کے میں بھیجا کروں گا. کہہ دو نا. اب مدنی رحمہ اللہ مسکرا کے پوچھنے لگے نواب صاحب آپ نے پوچھا تھا 2.5 روپے تنخواہ لینے والا 1000 کی عطر کی شیشی کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے جواب دے دوں؟ جی بولو نا. مزہ نہیں آئے تو پیسے واپس. نواب صاحب نے کہا نا 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 اور بالکل نہ. مجھے میرے ضمیر نے جواب دے دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو. حسبی اللہ لا الہ الا ہو. حسبی اللہ لا الہ الا ہو.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لو، گردنوں کو جھکا دو، اس تصور میں کہ اللہ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں ہمارے دلوں پر برس رہی ہے، ہمارے دل کے کینہ، بغض، حسد، زنگ دل رہے ہیں، اور ہمارے دل شکر میں کہہ رہے ہیں اللہ اللہ۔ دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو محض اپنے فضل و کرم سے پاک صاف فرما، ہمارے دل کے میل کچیل کو دور فرما، ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، ریا، کبر، عجب، اللہ ان غلاظتوں سے پاک فرما۔ اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ اللہ ہمیں پاک سوچ عطا فرما، بدگمانیاں ختم فرما۔ اللہ منافقت کے روش سے ہماری حفاظت فرما، اللہ منافقت کے کردار سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ایمان والا کردار عطا فرما، ایمان والا روش عطا فرما، ایمان والی سوچ عطا فرما، ایمان والی نگاہ عطا فرما، اللہ ایمان والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جتنی بھی خیر کی دعائیں ہم نے تجھ سے مانگی یا ہمارے حق میں کسی اور نے مانگی، اللہ آج کی اس مجلس کی برکت سے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، حاضرین مجلس میں تیرے در پہ اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں، جھکے ہیں، بیٹھے ہیں، تجھ سے اللہ تجھ ہی کو مانگتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ عالم ارواح نے، اللہ آپ نے محبت کی نظر ڈالی تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ ایک بار پھر محبت کی نظر ڈال کے ہم سے راضی ہو جا، اللہ ایک بار پھر محبت کی نظر ڈال کے ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے تنگ دستوں کو تبنگر بنا، اللہ ہم فقیر ہیں، ہمیں غنا عطا فرما، ضعیف ہے قوت عطا فرما، اللہ ذلیل و رسوا ہے عزت عطا فرما، اللہ کمی ہے کمینے ہیں، اللہ ہمیں رسوخ عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، مغفرت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد کی نعمت عطا کی ہے ان میں صلاحیت پیدا فرما۔ اللہ جو قرض دار ہے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے حلال روزگار عطا فرما۔ اللہ جن کی روزگاروں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما۔
اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کے آنے والے مہمانوں کی بالخصوص خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ترقیاں عطا فرما، کاروبار میں، عمر میں، اولاد میں، صحت میں، عافیت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان پر اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیجئے، راحت کے دروازوں کو کھول دیجئے، عافیت کے دروازوں کو کھول دیجئے، دنیا اور آخرت میں انہیں خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما دیجئے۔ اللہ جن گھروں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، شادیوں کے حوالے سے والدین پریشان ہیں، اللہ غیب سے مناسب جوڑ پیدا فرما۔ اللہ جن بچے اور بچیوں کے گھر آباد ہوئے ہیں، اللہ بربادی سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ گھر کی تباہی اور ہلاکتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر حال میں ہماری مدد جاری اور ساری فرما۔ اللہ حاضرین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری دین دنیا عقبہ کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما، ایمان والی، خوشی والی، راحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بار بار قبول اور مقبول حاضری نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کی زیارت خوابوں میں بار بار نصیب فرما، امت کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، نظریاتی پاکستان خداداد کی نظریاتی اور جغرافیائی حفاظت فرما، محافظین کی حفاظت فرما، ہر قسم کے خلفشار سے حفاظت فرما، بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو اسلام اور اس ملک کے دوست تھے، اللہ انہیں ترقی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ اللہ جو اسلام اور اس مملکت پاکستان کے دشمن ہیں، انہیں تباہ اور برباد فرما، نیست و نابود فرما، ناقص فرما، نااہل فرما۔ اللہ دین دوست ملک دوستوں کو اللہ ترقی عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہماری ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ طلباء نے امتحان دے دیے، نتائج کے لیے اکثر فون آتے رہتے ہیں، اللہ ان طلباء کو ان کے گمانوں سے بھی اچھے نتائج عطا فرما، مزید ترقی عطا فرما، اور ان کی ہر ترقی کو اپنی رضا کا سبب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔